دنیا چین کو تو جانتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں مذہبی آزادی دم توڑ رہی ہے؟ امریکی کانگریس سے ایک چونکا دینے والی آواز، بھارت کے خلاف بڑا مطالبہ۔ امریکہ کے ایوان اقتدار سے ایک غیر معمولی مطالبہ سامنے آیا ہے، ایک ایسا مطالبہ جو عالمی سیاست، مذہبی آزادی اور جنوبی ایشیا کے طاقت کے توازن سب کو متاثر کر سکتا ہے۔ ریپبلکن رکن کانگریس کلین گروتھمن، امریکن کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی چیئرپرسن وکی ہرزو اور نائب چیئرمین ڈاکٹر آصف محمود، ان تینوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے۔ امریکی اخبار میں شائع ہونے والے مشترکہ مضمون میں ان رہنماؤں نے لکھا ہے کہ چین میں مذہبی آزادی کی صورتحال دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والا بھارت بھی مذہبی عقائد پر ظالمانہ ڈکٹیشن ایک بدترین صورت اختیار کر چکی ہے۔ وہ بھارت جسے جمہوریت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ ایک جنوبی ایشیائی، خصوصاً ایک پاکستانی نژاد امریکن مسلمان، امریکہ کے اس انتہائی اہم کمیشن میں قیادت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف محمود، جن کا تعلق ریاست کیلیفورنیا سے ہے، جو پاکستان کے شہر کھاریاں سے امریکہ منتقل ہوئے تھے، ان کی آواز صرف ایک عہدے کی نہیں، ایک تجربے کی آواز ہے۔ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ 1928 سے بھارت کی کم از کم 12 ریاستوں میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف قوانین نافذ ہیں، جو کہ ظالمانہ ہے، لیکن ان قوانین کا استعمال مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ سینکڑوں بے گناہ افراد ناجائز گرفتاریوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مذہبی رہنما لوگوں کو مسیحیت یا اسلام قبول کروانے میں ملوث ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ الزامات مذہبی فسادات اور تشدد میں بھی بدل جاتے ہیں۔ امریکی رہنماؤں نے ریاست گوا کی مثال بھی دی، جہاں وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ وہ ایسے قوانین لانا چاہتے ہیں جن سے لو جہاد کو روکا جا سکے۔ یہ اصطلاح ہندو نیشنلسٹ سازشی نظریات پر مبنی ہے کہ مسلم مرد ہندو لڑکیوں کو شادی کے بجائے مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ایک الزام جس کے پیچھے ثبوت کم، نفرت زیادہ ہے۔ اسی طرح اتر پردیش میں ایک مسیحی پادری اور اس کی بیوی پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ تعلیم اور غذا کے پروگرام کے بہانے ہندو پڑوسیوں کو مسیحیت قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الزام جو بے بنیاد ثابت ہو چکا تھا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مدھیہ پردیش میں جبراً تبدیلی مذہب پر سزائے موت تجویز کی جا رہی ہے۔ امریکی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت اپنا تعلق امریکہ سے مضبوط بنانا چاہتا ہے، تو اسے محض بیانات نہیں، عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایٹمی کنورژن قوانین کا خاتمہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بھارت واقعی مشترکہ اقدار اور مذہبی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اپنے دعووں پر پورا اتر پائے گی؟ اس کے لیے تمام عالم کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھارت کے اس ظالم اقدام کو لگام ڈالے۔